اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آغا مظفر نے علم کتاب اصول مظفر میں 3 اساتذہ سے بہت زیادہ متاثر تھے، تو 3 ان کے جو استاد ہیں ان کے نظریات آپ کو اس کتاب میں نظر آئیں گے لا بلائے کلام میں۔ ایک آغا ضیاء عراقی کے جن کے جو تقریرات ہیں وہ نہایت الافکار اور بدایت الافکار میں لکھی گئی ہے، جسے آغا تقی بروجردی صاحب نے لکھا۔ دوسرے جو ان کے استاد ہیں وہ آغا نعینی، مرحوم نعینی ہیں، جن کے بہت زیادہ نظریات آپ کو اصول مظفر میں نظر آئیں گے، جنہوں نے اپنی زندگی میں 2 اصول کے دورے ان کے تمام ہوئے خارج کے۔ ایک کو آغا سید کاظمی نے لکھا فوائد الاصول کے نام سے، اور ایک کو آغا محقق خوئی نے لکھا اجود التقریرات کے نام سے۔ خود آغا خوئی نے اپنی زندگی میں 4 دورے مکمل کیے ہیں اصول کے۔ یہ جو آغا نعینی کا جو پہلا دورہ تھا وہ آغا خوئی نے نہیں لکھا، جو دوسرا دورہ تھا وہ آغا خوئی کا۔ اس وجہ سے آخری نتیجے آغا نعینی کے جو اگر آپ کو اصول میں دیکھنے ہو تو آغا خوئی کے اجود التقریرات میں آپ کو ملاحظہ کرنا پڑے گا۔ آغا خوئی نے 4 دورے اپنی زندگی میں اصول کے کیے ہیں، جنہیں جو سب سے مشہور ہے وہ محاضرات ہے، اسی طرح ہدایت الاصول ہے، اسی طرح آغا خوئی کے ایک دورہ جو ہے وہ مصباح الاصول ہے، اور ایک اور دورہ آغا خوئی کا۔ یہ 4 دورے مشہور ہے کہ شیخ فیاض والا دورہ سب سے زیادہ اس میں معروف ہے۔ اس کے بعد جو تیسرے جو استاد تھے آغا مظفر کے، وہ آغا مرحوم اصفہانی کومپانی، مرحوم شیخ اصفہانی مشہور تھے، جن کا 2 ایک ان کا حاشیہ ہے علم اصول کفایہ پر، جس میں نہایت الدرایا کے نام سے، جب آپ انشاءاللہ کفایہ پڑھیں گے تو ان کا حاشیہ سخت ترین حواشیون میں سے ایک ہے ان کا، اور دوسرا جو بحوث ہے ان کی کتاب کا نام۔ بحوث 2 ہے ہمارے پاس، ایک بحوث ہمارے پاس شہید صدر کی ہے، جنہیں آغا ہاشمی شہرودی میں جن کا بھی انتقال ہوا حال میں، انہوں نے لکھی، اور ایک بحوث ہمارے پاس آغا اصفہانی کی ہے۔ 2 بحوث ہیں ہمارے پاس بحوث فی علم الاصول میں۔ تو آگے استاد شیخ مظفر کہ جو جیسے آغا بہجت نے ان کی تعریف میں فرمایا تھا کہ جب ان کا اور آغا مظفر کا جو اتاق تھا، کمرہ تھا، وہ سامنے تھا، تو آغا بہجت سے یہ منقول ہے، یہ بات منسوب ہے ان سے یہ بات کہ جب ہم سوتے تھے رات کو تو ہم دیکھ رہے ہوتے تھے کہ مظفر کے ایک اتاق کی لائٹ جو ہے وہ چراغ جل رہا ہوتا تھا اور لکھ رہے ہوتے تھے، اور جب ہم بیدار ہوتے تھے تب بھی وہ لکھ رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے آغا مظفر کو یہ کمال حاصل ہے کہ انہوں نے، کہا جاتا ہے کہ آسمانی علوم کو زمینی علوم میں انہوں نے تبدیل کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے معالم پڑھائی جاتی تھی اصول میں جو سخت تھی، یا منطق میں حاشیہ پڑھائی جاتی تھی جو سخت تھی، تو منطق مظفر اور اصول مظفر لکھ کر انہوں نے اس علم کو ایک حوزوی تدریسی اور آسان علوم میں تبدیل کر لیا۔ کہتے ہیں کہ آغا بروجردی نے خصوصی طور پر انہیں بلوایا تھا نجف سے کہ آپ کم کے حوزے میں ایک نیا تحول اور انقلاب ایجاد کریں، لیکن اس وقت آغا بروجردی مریض ہو گئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو آغا مظفر دوبارہ واپس چلے گئے۔ ورنہ ان کے ایک خاص طور، ایک خاص سلیقہ ہے، خاص پڑھانے کا روش ہے، انداز ہے کہ جس میں عبارت زیادہ ہے اور تفصیل سے، یعنی عبارت اخری یا آغا خوئی کی بھی روش، آغا خوئی کی آپ کتاب دیکھیں گے، ان کا موسوعہ دیکھیں گے تو ایک عبارت کو 5 بار وہ تکرار کرتے ہیں، بے عبارت اخری، بے عبارت خامسہ، بے عبارت، یعنی ایک چیز کو 5، تاکہ سامنے والے کو کہیں سے ان کا ذہن یہ نہ ہو کہ ہو سکتا ہے میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، نہ، یہ سارے دروازے بند کر دیں، ہو نہیں سکتا، بس میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں آیا دوسری عبارت سے، تیسری عبارت سے۔ تو آغا مظفر میں بھی یہ چیز آپ کو غموض نظر نہیں آئے گا، برخلاف آپ کفایہ میں جائیں گے تو آپ کو عبارت، وہاں پر عبارت معلق ہے، وہاں کی عبارت میں غموض نظر آتا ہے آپ کو۔ بہرحال سب سے پہلے ہمارے پاس ایک مقدمہ علم ہوتا ہے اور ایک مقدمہ کتاب ہے۔ مقدمہ علم میں کہا جاتا ہے 3 چیزیں بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ اس سے پہلے 6-7 چیزیں بیان کی جاتی تھی۔ ابھی جو 3 چیزیں بیان ہوتی ہیں اس میں ایک اس علم کی تعریف ہے، اس کا موضوع ہے، اس کا فائدہ ہے۔
یہ ضروری اس کو کہتے ہیں کہ یہ بشرط شیء ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں وہ لا بشرط ہے۔ تو سب سے پہلے آغا مظفر نے جو تعریف کی علم اصول کی، تو تعریف میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو علم اصول ہے یہ ایک ایسا علم ہے کہ یبحث فیہ، اس میں بحث کی جاتی ہے، عن قواعد تقع نتیجتها فی طریق استنباط حکم شرعی۔ یہ پوری تعریف ہے جو آپ کتاب میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بزرگان میں یہاں اختلاف ہے، مثلا امام خمینی نے جو اصول لکھا اس میں علم اصول کو علم نہیں فن سے تعبیر کیا کہ ایک فن ہے۔ بہرحال اب اس بحث میں نہیں جاتے ہم، کیونکہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جائیں گے، یعنی ایسی گہرائی جس کا اس کتاب سے تعلق نہ ہو۔ اس کتاب میں جتنی گہرائی سے تعلق ہوگا انشاءاللہ اس میں جائیں گے۔ باقی بزرگان نے جو کہا پھر وہ ایک بحث نکل کے درس خارج کا عنوان، وہ اس میں ہم نہیں جائیں گے۔ یہ علم اصول ایک علم ہے۔ علم کے اعتبار سے اگر آپ منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جنس ہے، جنس کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں تمام علوم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اب فصل لا کر اس کو بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ یبحث فیہ ہے کہ اس علم میں بحث کی جاتی ہے کس سے؟ عن قواعد، قواعد سے، یعنی عناصر سے بحث کی جاتی ہے۔ جن افراد نے حلقات پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ شہید صدر یہاں پہ ایک اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عناصر کافی نہیں بلکہ عناصر مشترکہ ہونا چاہیے۔ یہ وہی اشکال ہے جو شہید صدر نے اس علم اصول کی تعریف پر کیا ہے، جو مشہور تعریف ہے جسے تعریف مدرسی بھی کہا جاتا ہے۔ قواعد سے مراد کلیات یا عناصر کہ علم اصول ایسا علم ہے جو بحث کرتا ہے، بحث کی جاتی ہے فیہ عن قواعد، ایسے قواعد سے تقع نتیجتها کہ ان قواعد کا جو رزلٹ نکلتا ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے کس چیز میں؟ فی استنباط حکم شرعی، حکم شرعی کے استنباط کرنے میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ تعریف انہوں نے کی ہے علم اصول کی، کہ علم اصول ایسا علم ہے کہ جس میں بحث کی جاتی ہے ایسے کلیات کے بارے میں کہ ان کلیات کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ استنباط حکم شرعی کے لیے اس کی راہ میں آتا ہے، اس کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کو مثال کے ذریعے سے واضح کر دیتے ہیں۔ حقیقت میں خارج میں فقیہ اور اصولی ایک ہی شخص ہوتا ہے، لیکن ذہن میں آپ سمجھنے کے لیے تقسیم کر سکتے ہیں کہ فرض کریں ایک طرف اصولی بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف فقیہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ سے مراد مکلف سوال پوچھنے فقیہ کے پاس جاتے ہیں۔ فقیہ سے پوچھتا ہے کہ نماز کا کیا حکم ہے، احکام شرعیہ میں نماز پر کوئی حکم تو آیا ہے، یا واجب ہے یا مستحب ہے یا مباح یا مکروہ ہے یا حرام ہے، کیا ہے نماز کا کیا حکم ہے؟ تو فقیہ اس کو جواب دیتا ہے کہ نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، یعنی یہ اپنے رسالہ عملیہ توضیح المسائل میں منہاج الصالحین میں فقیہ لکھتا ہے کہ نماز واجب ہے۔ یہ رزلٹ ہے کہ نماز واجب ہے، لیکن یہ رزلٹ کہاں سے اس کے پاس آیا؟ یہ رزلٹ اس کے پاس کہاں سے آیا نماز واجب ہے؟ وہ گیا قرآن کی جانب۔ قرآن میں دیکھا کہ قرآن میں ایک آیت تھی اقیم الصلاۃ۔ اگر قرآن میں یہ آیت ہوتی نماز واجب ہے تو بحث ختم ہو جاتی، علم اصول کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن قرآن میں آیت تھی اقیم الصلاۃ۔ اب اقیم الصلاۃ سے مجتہد کیا نتیجہ نکال رہا ہے؟ نماز واجب ہے۔ کیسے؟ یہ سمجھنے کے لیے علم اصول آپ سمجھ میں آئے گا۔ اقیمو امر کا صیغہ، یہ تو ہمیں علم صرف میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اقیمو کس کا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، فعل امر ہے، امر کا صیغہ ہے۔ امر کا جو ظہور نکلتا ہے، امر کا جو معنی روشن ہے، امر کو اگر چھوڑ دیا جائے تو وہ معنی جو تبادر ہو کر آپ کے ذہن میں لپک کر آپ کے ذہن میں ارتکاز ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، امر کا وہ معنی کیا ہے؟ آیا امر کا وہ معنی وجوب ہے؟ آیا امر کا وہ معنی استحباب ہے؟ آیا امر کا وہ معنی مشترک ہے ان دونوں کے درمیان؟ کیا ہے وہ؟ فرض کریں امر کا وہ معنی ہے وجوب، کہ امر کا ظہور وجوب میں نکلتا ہے۔ امر جس معنی میں ظاہر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے
وجوب، فبہا اس کو قبول کر لیا کہ امر کا ظہور وجوب میں نکلتا ہے۔ آیا ظہور حجت ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی بحث ہوگی کہ آیا ظہور ایک معنی نص ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے، یا نہ ظہور بھی اس کا کافی ہے۔ تو فرض کر لیں کہ ظہور حجت ہے۔ اگر یہ دو قضیے ثابت ہو گئے، صغریٰ و کبریٰ ثابت ہو گئے یہ دو قضیے کہ امر کا ظہور وجوب میں نکلتا ہے اور ظہور حجت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اقیمو امر کا صیغہ ہے، اس کا ظہور وجوب میں نکل رہا ہے، وجوب ظہور حجت ہے، اس کا مطلب نماز کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ جو نماز واجب ہے، اس اینڈ رزلٹ کے لیے، اس آخری رزلٹ کے لیے آپ نے کچھ مقدمات سے مدد حاصل کی ہے، کچھ قواعد سے مدد حاصل کی ہے۔ یہ جو قاعدہ اول ہے یہ قاعدہ دوم ہے۔ یہ جو قواعد ہے اس کی ذمہ داری اٹھائی علم اصول نے۔ اصولی جس طرح آپ نے دیکھا ہے تندور میں وہ بنا کے دیتا ہے روٹی والے کو، وہ پھر تندور میں لگا، اصولی قاعدے بنا کے فقیہ کو دیتا ہے، یہ لو ایک ہی شخص ہے، دو نہیں ہے، لیکن ذہن میں آپ سمجھنے کے لیے اصولی قاعدے بنا کے فقیہ کو دیتا ہے۔ فقیہ آتا ہے ان قواعد سے پلس اگر حلقات میں آپ نے بات پڑھ لیے عناصر خاصہ کی مدد سے، ان قواعد اور عناصر خاصہ۔ مثلا ہماری مثال میں عناصر خاصہ کیا ہو جائے گی کہ اقیمو کا مادہ کیا ہے، مثلا آپ کہتے ہیں قوامہ، یہ عنصر خاصہ ہے کہ لغت میں جا کے دیکھیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ اصولی نہیں بتائے گا، اصولی قواعد دے گا، کلیات سے بحث کرے گا۔ صلاۃ سے مراد آیا نماز ہے یا دعا ہے، یہ اصولی نہیں بتائے گا، یہ عنصر خاصہ ہے، اسی جگہ پر حل کریں آپ۔ تو فقیہ جو ہوتا ہے وہ ان قواعد سے جو اصولی نے ان کو بنا کے دیے ہیں اس سے پلس عنصر خاصہ سے، ان کی مدد سے فقیہ ایک حکم شرعی کو استنباط کرتا ہے اور آپ کو آ کے کہتا ہے کہ نماز واجب ہے، یہ حکم شرعی ہے۔ اس کو استنباط کرنا، اس کو کھینچ کر نکالنے کے لیے کچھ قواعد کی ضرورت پڑی ہے اور کچھ غیر قواعد کی بھی ضرورت پڑی۔ غیر قواعد کی ضرورت پڑی ہے وہ ہمارا اس سے کوئی بحث ابھی نہیں ہے، لیکن جن قواعد کی ضرورت پڑی، جن کلیات اور عناصر کی ضرورت پڑی ہے، ان سب کی ذمہ داری علم اصول نے لی۔ بس ہو نہیں سکتا کہ فقیہ ایک مسئلہ شرعی کو استنباط کر کے نکال رہا ہو اور اس استنباط میں کچھ قواعد سے مدد لے رہا ہو اور وہ قاعدہ علم اصول نے اس کو نہ دیو۔ نہ، علم اصول کا کام ہی یہ ہے ایسے قواعد آمادہ کر کے فقیہ کو دینا کہ فقیہ ان قواعد کی مدد سے علم حکم شرعی کو استنباط کرتا ہے۔ یہ ہے علم اصول۔ واضح ہے کوئی؟ عبارت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده علی اعلائہ ونصلی علی خاتم النبیین محمد وآلہ الطاہرین المعصومین۔ تعریف علم الاصول: علم اصول الفقہ وعلم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي، مثاله أن الصلاة واجبة في الشريعة الإسلامية المقدسة، وقد دل على وجوبها من القرآن الكريم قوله تعالى وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ کہہ رہے ہیں کہ علم اصول کی تعریف سب سے پہلے ہیڈنگ ہے، سب سے پہلے مقدمہ علم کے مقدمے میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ جو مدخل آیا ہے، مدخل یعنی محل دخول، اس میں مکان کا صیغہ، تو داخل ہو رہے، کس چیز میں داخل ہو رہے؟ ہم مقدمہ علم میں داخل ہو رہے۔ اس کے بعد جو بحث آئے گی وہ مقدمہ کتاب میں داخل ہونے کی بحث آئے گی۔ جیسے ہی ہم علم میں داخل ہو رہے ہیں، سب سے پہلے خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا جس میں پروردگار متعال کی حمد بیان کی، اس کی نعمتوں پر اور پیغمبر اکرم اور ان کی پاک آل پر درود و سلام بھیجا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے بعد علم اصول کی تعریف بیان کی کہ علم اصول فقہ وہ علم ہے یبحث فیہ کہ بحث کی جاتی ہے، فیہ اس علم میں، کس سے؟ ان قواعدہ، قواعدہ پڑھیں گے۔ کیوں قواعدہ پڑھیں گے؟ غیر منصرف ہے،
احسن تقع نتیجتھا کہ ان قواعد کا جو نتیجہ نکلتا ہے، جو ان قواعد کا رزلٹس نکلتا ہے، وہ کس چیز میں کام آتا ہے؟ فی طریق استنباط الحکم الشرعی، وہ حکم شرعی کے استنباط کی راہ میں حکم ممکن ہے ہر قاعدہ نہ، لیکن وہ قواعد حکم شرعی جب استنباط کرے گا فقی تو ان قواعد کی مدد سے استنباط کرے گا۔ مثال دے رہے ہیں کہ نماز واجب ہے کس میں؟ شریعت اسلامیہ میں۔ وقد دل علی وجوبہا، اس نماز پر وجوب یعنی وجوب صلاۃ، اس وجوب صلاۃ پر جو چیز دلالت کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ قولہ کیا بنے گا ترکیب کے اعتبار سے؟ احسن فاعل دلہ، کہ قولہ پروردگار متعال کا یہ قول دلالت کرتا ہے کس چیز پر؟ علی وجوبہا، اس صلاۃ کے وجوب پر۔ کون سا قول؟ یہ قول کہ یہ بدل ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، یہ قول، اور اس کے بعد ان الصَّلَاةَ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ قول دلالت کرتا ہے۔ لیکن صرف اس قول سے آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے کہ نماز واجب ہے، بلکہ اس پروردگار متعال کی اس آیت کے بعد آپ کو ایک صغرا و کبریٰ بنانا پڑے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قرآن نہیں کہہ رہا نماز واجب ہے۔ نماز واجب ہے تو مسئلہ حل علم اصول کی ضرورت اس مسئلے میں نہ ہوتی۔ قرآن نے کہا کہ اقیموا الصلاۃ، اب فقی کہے گا کہ اقیموا امر کا صیغہ، یہ تو ہمیں علم صرف نے بتایا۔ امر کا ظہور وجوب میں ہوتا ہے، یہ ہمیں علم اصول نے بتایا۔ ظہور حجت ہے، یہ ہمیں علم اصول نے بتایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کہ نماز واجب ہے۔ فرض کر لیں کہ علم اصول ہمیں یوں بتاتا ہے کہ امر کا ظہور مستحب ہے میں اور ظہور حجت ہے، تو فقی اب کیا نتیجہ دیتا ہے؟ نماز مستحب ہے۔ فرض کر لیں کہ اصولین اگر یہ نتیجے تک پہنچتے کہ ظہور حجت نہیں ہے، تو کیا امر کا ظہور وجوب میں ہے لیکن ظہور حجت نہیں ہے، پس نماز کے لیے ابھی وجوب ہمارے لیے ثابت نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو قاعدے بنیں گے ویسے ویسے اس کا فتویٰ تبدیل ہوتا رہے گا۔ تو یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ فقہا کے فتاویٰ میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کے اصول میں اختلاف ہوتا ہے۔ اسی لیے جو اچھا مسئلہ بیان گر کرنے والا ہوتا ہے، توضیح المسائل جس نے اچھے انداز میں پڑھی ہوتی ہے، وہ اس کی نظر اس کے اصول پر بھی ہوتی ہے کہ یہاں پر اس کا اصول کیا ہے، تاکہ وہ بیان کر دیتے ہیں اس وجہ سے فتوے میں اختلاف ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کا اصول وہاں پہ مختلف ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس کا فتویٰ بھی مختلف ہے۔ اس لیے جو افراد دقت کرتے ہیں فقہ اصول میں، وہ اصول پر زیادہ دقت کرتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ آپ کا اصول آپ کے فقہ سے ایک درجہ اوپر چل رہا ہو۔ ولیکن دلالت الآیت الاولی، پہلی جو آیت کی دلالت ہے متوقفتن، یہ دلالت موقوف ہے۔ متوقفہ تو ان کا حیہ اسی دلالت کی طرف جاتا ہے۔ یہ دلالت موقوف ہے کس چیز پر؟ دو چیز پر موقوف ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، یعنی صغرا یہ ہے، علی ظہور صیغۃ الامر فی الوجوب، فی الوجوب متعلق ظہور، کہ صیغہ امر کا ظہور کس میں نکل رہا ہے؟ وجوب میں نکل رہا ہے۔ اب یہ بریکٹ میں عبارت آ جائے گی کہ ہماری مثال میں صیغہ امر کون سا ہے؟ نہ وہ اقیم ہونا، اس مثال میں اقیم ہوا ہے، ممکن ہے کسی اور مثال میں جائیں گے تو کچھ اور ہو جائے گا۔ یہ عنصر خاصہ ہے، اس سے ہماری بحث نہیں، اس لیے اس کو بریکٹ میں ڈال دیا۔ اس جگہ پر اقیم ہوا ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ پر امر کا تبدیل ہو جائے، مثلا اکرمو ہو جائے، مثلا اکرم العلماء، وہاں پر اکرم آ گیا، وہاں کرم کی بات ہے، یہاں قیام کی بات ہے۔ یہ سب عنصر خاصہ ہے، اس سے ہماری بحث نہیں ہے۔ میں اس لیے یہ الفاظ اگر جو پہلی بار سن رہا ہے اس کے لیے سخت ہوں گے، لیکن چونکہ آپ انہوں نے حلقہ اولا پڑھ لیا اور بعض دوستان نے حلقہ ثانیہ بھی تقریباً مکمل کر لیے، تو تھوڑا سا ہمارا ربط شہید کے اصول سے بھی ہو جائے، اس لیے یہ عبارت استعمال کر رہا ہوں۔ جو نئے دوستان ہیں جنہوں نے نہیں سنا یا حلقہ اولا نہیں پڑھا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اگر ان چیزوں میں الجھتے ہیں تو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ولیکن دلالت الآیت الاولی متوقفۃ علی ظہور صیغۃ الامر ہے، اب بریکٹ نہیں پڑھ رہا، فی الوجوب، آیہ اولا کی جو دلالت ہے کس چیز پر دلالت؟ وجوب پر دلالت۔ یہ وجوب پر دلالت موقوف ہے، متوقف ہے، متفرع ہے، کس چیز پر؟ کہ آپ یہ کہیں کہ امر کا جو صیغہ ہے اس کا ظہور وجوب میں نکلتا ہے، لیکن صرف ایک چیز پر متوقف نہیں بلکہ دو چیزوں پر۔ وَمُتَوَقِّفَةٌ أَيْضًا، ایک اور چیز پر متوقف ہے۔ یہ جو آپ نے نتیجہ نکالا نا نماز واجب ہے، یہ دو چیزوں پہ متوقف ہے۔ پہلا ظہور
امر کا ظہور وجوب پر ہے. دوسرا الا ان ظہور القرآن حجت، قرآن کا ظہور حجت ہے. کیا مطلب حجت ہے؟ یصح، حجت کو تفصیل بیان کر رہا ہے آپ کے لیے، حجت ہونے کے معنی کو بیان کر رہا ہے. یصح الاستدلال بہ، کہ اس کے ذریعے سے استدلال صحیح ہے. حجت کا کیا مطلب؟ حجت ہے یعنی استدلال صحیح ہے، اس کے ذریعے سے آپ یحتج بھی، اس کے ذریعے سے احتجاج کر سکتے ہیں. مثلا قیامت میں خداوند متعال آپ سے کہے گا کہ بھائی آپ نے نماز کیوں پڑھی؟ میں نے تو آپ کے لیے واجب قرار نہیں دیا تھا. آپ کہیں خدا ظہور یہ تھا کہ تو نے واجب قرار دیا تھا، اور ظہور حجت ہے، تو دلیل آ جاتی ہے آپ کے بعد. برعکس کر لیں، پروردگار کہے گا نماز کیوں نہیں پڑھی، جبکہ ظہور یہ تھا کہ نماز پڑھنا حجت ہے، تو اب وہاں سے دلیلیں آپ کے ہاتھ خالی ہو گئے. تو حجت کا مطلب منجزیت یا معذریت، اگر شہید صدر کے اصول کے مطابق جائیں، منجزیت یا معذریت. اور ابھی چونکہ ہم اس بحث میں نہیں گئے، شہید صدر نے سب سے پہلے اس پر بحث کی، حجت پر. آگے مرحوم مظفر نے تیسرے مرحلے پر ظواہر حجت پر بحث کی، مباحث حجت پر بحث کی تیسرے مرحلے پر. آگے مظفر کا اصول یوں چلتا ہے، سب سے پہلے مباحث الفاظ ہیں، پھر مباحث عقلیہ ہیں، پھر مباحث حجت ہیں، اور پھر اصول عملیہ، اور آخری میں ان کے تعارض. اور اصول عملیہ مکمل طور پر وہ بیان نہیں کر سکے، کہتے ہیں ان کی عمر نے ان کے ساتھ اتنی ہی انہیں وہ کی، یا بقول آپ کے کہ وفا نہیں کی. جی یہ تیسرے مباحث حجت میں بیان کریں گے ظہور کیوں تھی. لیکن اگر ابھی آپ کے لیے بیان کر دوں تو سیرت عقلا ہے، سیرت عقلا ہے. لیکن آگے مظفر کو تفصیلی طور پہ بیان کریں گے مباحث حجت میں، جو تیسری بحث آئے گی، جو انشاءاللہ اگر صحیح طریقے سے ہم چلتے رہے تو تقریباً 8 یا 9 ماہ بعد جا کر وہ بحث آئے گی. اور اگر صحیح نہ چلتے رہے تو ہو سکتا ہے 3 سال بعد جا کر، 4 سال بعد جا کر وہ بحث. فمتوقفۃ ایضاً، کس ایک اور چیز پر متوقف ہے، علی ان ظہور القرآن حجت، یعنی کیا مطلب حجت؟ یصح الاستدلال بہ، کہ اس کے ذریعے سے استدلال کرنا صحیح ہے. وہاتان المسئلتان، یہ جو 2 مسئلے ہیں کہ ظہور ایک امر کا ظہور وجوب میں ہے اور ظہور حجت ہیں، یتکفل ببیانہما، یتکفل کا فاعل علم الاصول، ان کے بیان کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ علم اصول ہوتا ہے. یہ جو 2 قاعدے ہیں جو حکم شرعی کے استنباط کی راہ میں آئے ہیں، ان 2 قاعدے کی مدد سے فقیہ نے حکم شرعی کو استنباط کیا ہے. ان 2 قاعدوں کو بیان کرنے کی ذمہ داری کون اٹھاتا ہے؟ علم اصول اٹھاتا ہے. بات ہوگی یہاں تک؟ فَإِذَا عَلِمَ الْفَقِيهُ مِنْ هَذَا الْعِلْمِ أَنَّ صِيغَةَ الْأَمْرِ ظَاهِرَةٌ فِي الْوُجُوبِ وَأَنَّ ظُهُورَ الْقُرْآنِ حُجَّةٌ. یہاں کر آپ کو بریک مارنی ہے. ابھی تک اذا کے لیے فعل شرط ہے، استطاع جواب شرط اذا کا. فَإِذَا عَلِمَ الْفَقِيهُ، اگر فقیہ علم حاصل کر لے، من هذا العلم، الف لام میں ذکر، یہ علم اصول کے ذریعے سے اس علم اصول کے قواعد کو حاصل کر لے. من هذا العلم، فقیہ جان لے، کیا جان لے؟ ان صیغۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب، کہ امر کا ظہور وجوب میں نکلتا ہے. وان ظہور القرآن حجت، اور قرآن کا جو ظہور ہے وہ حجت ہے. اگر فقیہ اس کو جان لے، استطاع ان یستنبط من هذه الآیۃ الکریمۃ المذکورۃ ان الصلاۃ واجبۃ. استطاع کا فاعل کون ہو جائے گا؟ نہیں. فَإِذَا عَلِمَ الْفَقِيهُ، فقیہ استطاعت پیدا کر لے گا، طاقت پیدا کر لے گا، قدرت پیدا کر لے گا. کس چیز کی؟ مفعول آ رہا ہے. ان یستنبط من هذه الآیۃ الکریمۃ المذکور، یہ آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ اقیموا الصلاۃ، اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے فقیہ طاقت پیدا، استطاعت پیدا کر لے گا کہ استنباط کر سکے کس کو؟ ان الصلاۃ واجبۃ. اس چیز کو واضح ہو گئی عبارت؟ فَإِذَا عَلِمَ الْفَقِيهُ، اگر فقیہ علم حاصل کر لے، من هذا العلم، اصول کے ذریعے سے علم حاصل کر لے. کس چیز پر؟ 2 چیز پر. اس مثال میں 2 چیز پر، اس جگہ پر 2 چیز پر، ورنہ تمام قواعد پر. فقط اگر اس کو یہ بتانے نماز واجب ہے یا واجب نہیں، تو کم از کم ان 2 چیزوں پر اس کو علم آ جائے. ان صیغۃ الامر ظاہرۃ فی الوجوب 1، وان ظہور القرآن حجت 2. اگر ان 2 چیزوں پر فقیہ کو علم آ گیا، استطاع الفقیہ، تو فقیہ میں قدرت آ جائے گی. کس چیز کی؟ ان یستنبط من هذه الآیۃ الکریمۃ المذکورۃ، کہ اس آیت کریمہ جو ذکر ہوئی ہے اس سے فقیہ استنباط کر سکے کس چیز کو؟ ان الصلاۃ واجب.
اگر میں ترجمے پر غور کریں گے تو فاعل مفعول سب آپ کے لیے واضح ہو جائے گا. میں بریک مار لیتا ہوں, جہاں مفعول آئے گا وہاں رک جاؤں گا, آپ کو بتا دوں گا. ان الصلاۃ واجبۃ, نماز واجب ہے. وَهَكَذَا فِي كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ مُسْتَفَادٍ مِنْ أَيِّ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَوْ عَقْلِيٍّ لَا بُدَّ أَنْ يَتَوَقَّفَ اسْتِنْبَاطُهُ مِنَ الدَّلِيلِ عَلَى مَسْأَلَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَسَائِلِ هَذَا الْعِلْمِ. وَهَكَذَا, اسی طرح, یہ ہم نے ایک مثال کے طور پر آپ کو بتایا. اسی طرح آپ توضیح المسائل کو کھولتے ہیں تو اس میں باب طہارات سے لے کر باب دیات تک تمام مسائل, ان تمام مسائل ایک نتیجہ ہے, فقہی نتیجہ ہے. اس کو نکالنے کے لیے جن قواعد کی مدد, جن قواعد کی ضرورت پڑی ہے, ان کی کفالت کا ذمہ دار علم اصول ہوا ہے. وَهَكَذَا, اسی طرح, فی کل حکم شرعی, ہر حکم شرعی, توضیح المسائل کھولیں, منہاج کھولیں, عروہ کھولیں, ہر حکم شرعی مستفاد, وہ حکم شرعی جس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کا استفادہ ہوا ہے, من ای دلیل شرعی, کسی بھی دلیل شرعی سے, چاہے قرآن سے, چاہے سنت سے, چاہے اجماع سے, کسی بھی دلیل شرعی سے, او عقلیین, یہ کسی بھی دلیل عقلی سے اگر یہ حکم شرعی نکلتے ہیں تو لا بد ان یتوقف استنباط, تو ضروری تھا کہ ان حکم شرعی کا استنباط موقوف ہے من الدلیل, یہ جو دلیل سے نکلے اس کا حکم شرعی استنباط موقوف ہے. کس چیز پر موقوف ہے؟ علی مسئلتین او اکثر من مسائل هذا العلم. یہ جتنے بھی حکم شرعی آگا صاحب نکلے ہیں, مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں, آپ کو 2000 مسئلے نظر آتے ہیں توضیح المسائل میں, تو 2000 حکم شرعی ہے. یہ 2000 حکم شرعی مستفاد ہوئے ہیں کسی بھی دلیل شرعی یا کسی بھی دلیل عقلی سے. یہ جو 2000 ہیں یہ سب کے سب یا اس علم اصول کے ایک قاعدے سے یا ایک قاعدے سے زیادہ کی مدد سے نکلے ہیں. کم سے کم ایک قاعدے کی ضرورت پڑی ہے فقیہ کو, کم سے کم ایک قاعدے کی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فقیہ کو ایک حکم شرعی نکال لیں اور اس قاعدے کی ضرورت نہ پڑے, نہ مدد نہ حاصل کی. دیکھیں دوبارہ عبارت, لا بد ان یتوقف استنباط, اس حکم شرعی کا جو استنباط ہے موقوف ہے من الدلیل. دلیل ہماری مثال میں یہ اقیموا الصلاۃ تھی, دلیل الف لام ذکری ہے, چاہے وہ دلیل شرعی ہو چاہے وہ دلیل عقلی ہو, کوئی بھی دلیل سے آپ حکم شرعی نکال رہے ہیں, ضروری ہے کہ اس کا استنباط موقوف ہے. کس چیز پر موقوف ہے؟ علی متعلق متوقف یتوقف ہے. کس چیز پر موقوف ہے؟ علی مسئلتین, ایک مسئلے پر حد عقل, او اکثر من مسائل, یا ایک سے زائد مسائل پر اس علم کے, من العلم یہی علم اصول کے, واضح, یا ایک سے زائد مسئلے پر فقی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے اس کو استفادہ کرنے کی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.